الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے مطالبہ وہی کہ عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیے۔ الگ نیوز میری درخواست پر آپ سبسکرائب کریں، بہت شکریہ۔ آج عمران ریاض خان کے کیس کی سماعت تھی اور اس سماعت کے موقع پر یہ توقع کی جا رہی تھی کہ عمران ریاض خان بازیاب ہو جائیں گے، لیکن عمران ریاض خان بازیاب نہیں ہوئے ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ صوبائی انٹیلیجنس سربراہ، ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے صوبائی سربراہ، وہ اس وقت وہاں پر نہیں ہے، لاہور میں نہیں ہے، وہ موجود ہوں گے۔ اگلی بار عدالت کو خوشخبری دی جائے گی۔ میرا یہ خیال ہے کہ عمران ریاض خان کے اس معاملے میں اب جو آج جج صاحب نے بھی کہا، وہ صورتحال آ چکی ہے کہ صبر کا پیمانہ لبریز، وہ تو خیر بہت پہلے ہو چکا، لیکن اب عدالت کو کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کے نتیجے میں آئی جی پنجاب عثمان انور صاحب جو ہیں وہ فارغ ہو سکتے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسی لیے سب سے زیادہ عدالت پر اگر کوئی وقت مانگنے کے لیے زور دے رہا ہے تو وہ آئی جی پنجاب ہی ہیں۔ آپ کے سامنے تمام تر تفصیلات رکھ دیں، لیکن پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اس کیس میں کچھ بہت اہم اس کی کرونالوجی ہے، کچھ ایونٹس کی ایک ترتیب ہے، وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ضرور رکھوں۔ دیکھیے، 9 مئی کو عمران خان صاحب جو ہیں ان کی گرفتاری پر پورے ملک میں پرتشدد مظاہرے بھی ہوئے، اور یہ جو مظاہرے تھے یہ بعض جگہوں پر پرامن بھی تھے۔ عمران ریاض خان کو گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتاری کے بعد عمران ریاض خان کو سیالکوٹ میں تھانہ کینٹ اور پھر اس کے بعد سیالکوٹ جیل لے جایا گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے عدالت کو 15 مئی کا دن تھا، یہ بتایا گیا کہ عمران ریاض خان کو تحریری حلف نامے کے بعد جیل سے رہا کیا گیا، تاہم ان کا اب تک کچھ پتہ نہیں چل سکا ہے۔ یہ ہمارے سامنے صورتحال ہے۔ پھر عمران ریاض خان کے والد محمد ریاض صاحب، انہوں نے شکایت کی 16 مئی کو سیالکوٹ سول لائنز پولیس میں عمران ریاض کے مبینہ اغوا کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج کروائی گئی۔ اب اس ایف آئی آر میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 365 کے تحت نامعلوم افراد اور پولیس اہلکاروں کے خلاف مبینہ طور پر عمران ریاض کے اغوا کے خلاف یہ ایف آئی آر درج ہوئی۔ عمران کے والد نے اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ 19 مئی کی تاریخ آئی، اب عمران ریاض کی گرفتاری کو کچھ 8 دن ہو چکے تھے۔ 19 مئی کو کیس کی سماعت کے دوران عمران ریاض کے والد نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست کرتے ہوئے آبدیدہ ہو کر بتایا کہ ان پر کیا بیت رہی ہے۔ اگلی روز لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے پولیس کو 22 مئی تک، اب یہ عمران ریاض کی گرفتاری کے بعد 11 دن بنتے ہیں، عمران کو بازیاب کر کے پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس تاریخ کو لاہور ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ سے، وزارت دفاع سے جواب مانگا تھا، ان کو ہدایت کی تھی کہ عمران ریاض کو بازیاب کرایا جائے۔ اب یہ عمران ریاض کی بازیابی کے لیے پہلی ڈیڈ لائن تھی، اور آئی جی پنجاب جو انہوں نے انکشاف کیا کہ ملک کے کسی بھی محکمہ پولیس میں عمران ریاض کا سراغ نہیں ملا۔ پھر لاہور ہائی کورٹ کو یہ بھی بتایا گیا کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس دونوں نے یہ جواب دے دیا ہے کہ عمران ریاض ان کی تحویل میں نہیں ہے۔ پھر آگئی 26 مئی کی تاریخ، لاہور ہائی کورٹ نے تمام ایجنسیز کو ہدایت کی کہ وہ عمران ریاض کو تلاش کر کے 30 مئی تک عدالت میں پیش کریں، تمام مل کر کام کریں، 30 مئی تک عدالت میں پیش کریں۔ یہ عمران ریاض کے معاملے میں آ گئی دوسری ڈیڈ لائن۔ جب یہ ڈیڈ لائن آئی تو آئی جی پنجاب نے لاہور ہائی کورٹ کو بتایا کہ اس معاملے میں ہمیں کچھ پیش رفت معلوم ہوئی ہے، کچھ فون نمبر ہیں وہ ٹریس کیے گئے ہیں، افغانستان کے یہ نمبر ہیں، ممکنہ طور پر وہ اس کیس میں ملوث ہیں۔ پھر آئی 6 جون کی تاریخ، اور 6 جون کو جو سماعت ہوئی اس کے موقع پر عمران ریاض کے وکیل میاں علی اشفاق نے کہا کہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ پنجاب حکومت نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ ہم صحافی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر 5 جولائی کی سماعت ہوئی، لاہور ہائی کورٹ نے عمران ریاض کی بازیابی کے لیے 25 جولائی کا وقت دے دیا۔ عدالتی بینچ غیر حاضر تھا، 25 جولائی کو سماعت نہیں ہوئی۔ وزارت دفاع کی نمائندگی ریٹائرڈ بریگیڈیئر فلک ناز نے عدالت کو کرتے ہوئے بتایا کہ ہم مقامات اور دیگر مسائل کا سراغ لگانے پر کام کر رہے ہیں، عمران ریاض کو ہم جلد بازیاب کرا لیں گے۔ میاں علی اشفاق نے کہا کہ تمام ادارے کام کر رہے ہیں، امید ہے جلد بازیاب ہو جائیں گے۔ پھر آ گئی 6 ستمبر کی تاریخ، جو حالیہ ایونٹس ہیں ان میں 6 ستمبر کی تاریخ آئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران ریاض کو بازیاب کرانے کے لیے آئی جی کو 13 ستمبر تک کی مہلت دے دی۔
اب آئی جی پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ عمران ریاض کی بازیابی میں کافی پیش رفت ہوئی، آئندہ 10 سے 15 روز میں خوشخبری دے دیں گے، عدالت ہمیں مہلت دے دے۔ تاہم 13 ستمبر کی جو سماعت تھی اس کے موقع پر آئی جی پنجاب نے عدالت کو یقین دلایا کہ تفتیش درست سمت میں جاری ہے، 10 سے 15 دنوں میں اچھی خبر دیں گے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 20 ستمبر تک، آج کے دن تک ملتوی کر دی۔ اب عدالت نے کہا کہ 26 تاریخ جج صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، صبر کا پیمانہ جج صاحب کی لبریز ہو گیا ہے۔ 26 تاریخ کو اگر عمران ریاض بازیاب نہیں ہوں گے تو عدالت کوئی قانونی کارروائی کرے گی، عدالت قانونی کارروائی کرے گی۔ اب اس سے تک کیا کہوں میں، تو اب تک عدالت کیا کر رہی تھی؟ کیا اب تک عدالت غیر قانونی کارروائی کر رہی تھی؟ عدالت کے حکم پر عمل درآمد نہیں ہوتا، آئی جی صاحب پریشان ہیں۔ آئی جی صاحب جو ہیں وہ اپنی کرسی کھو سکتے ہیں، اپنا عہدہ کھو سکتے ہیں، کیونکہ عمران ریاض کو کیمروں کے سامنے، دنیا کے سامنے پولیس لے کر گئی تھی، تو سب سے پہلا برڈن پولیس پر ہے اس کا۔ لیکن اب تک جو ہے وہ کچھ بھی ہوا نہیں ہے اس معاملے میں۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں، میری کچھ ایکسپرٹ سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ 26 کو عمران ریاض بازیاب نہیں ہوں گے تو آئی جی پنجاب صاحب فارغ ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے بہت کم امید ہے۔ انہوں نے کہا اس بات کا بہت امکان ہے کہ آئی جی پنجاب فارغ ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ ایس ایس پی ہیں انوش مسعود صاحبہ، یہ وہی ہیں جو جیل میں بھی گئی تھی خواتین سے ملنے جب شکایات کی بات ہو رہی تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کے خلاف 9 مئی کے مقدمات میں ہمیں کچھ مزید ثبوت ملے، اور ان ثبوتوں کی روشنی میں اب ہم نے عمران خان صاحب کے خلاف مقدمے میں بغاوت کی دفعات شامل کر دی ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ریاست پاکستان کے خلاف بغاوت کرنے والے کا جو مجرم ہے اس کا الزام بھی اب اس کا بھی سامنا کریں گے۔ ویسے عمران خان صاحب اس وقت کسی قید میں نہیں ہے، کسی جرم میں سزا نہیں کاٹ رہے، وہ انڈر ٹرائل کسٹڈی میں ہیں۔ اب ان حالات میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہمیں دو لیول پلینگ فیلڈ، مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے ہمیں مل گئی ہے لیول پلینگ فیلڈ، ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اگر نماز جنازہ پڑھتے ہیں غائبانہ، اگر وہ نماز جنازہ حاضر ہو کر پڑھتے ہیں یا وہ رسم قل وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی پولیس آتی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اس میں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا تھا 5 مہینے کے لیے، اور وہ کہتی ہیں کہ نواز شریف کے خلاف ایک سازش ہوئی تھی، ڈیتھ سیل میں رکھا گیا تھا۔ اچھا، ابھی تک اس سازش میں ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کی پرچیاں نہیں آئی ہیں، اس کی رسیدیں نہیں آئی ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پارٹی قائد کی آواز، میاں نواز شریف کی آواز نگر نگر پہنچ گئی۔ یہ صدا خوشی کی کیا بات ہوگی؟ خوشی ہو رہی ہے کہ بچوں کی بہت بڑی تعداد جمع ہوئی ہے۔ یہ جو سامنے نوجوان تھے، پاکستان بھر میں ایم ایس ایف کے عہدیداروں کی لسٹ دیکھ کر میں بہت خوش ہوں۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ میرے والد کو تو بار بار جیل میں رکھا گیا، پہلے میری والدہ نے یہ لڑائی لڑی تھی، اب میں ہوں، 5 مہینے میں نے ڈیتھ سیل میں گزارے، اور میں جو ہے وہ اپنے والد کے ساتھ کوٹک پر جیل میں بھی رہی۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو سہالہ ریسٹ ہاؤس میں رہی تھیں، یا یہ جو جس جیل میں رہی تھیں جہاں پر ان کے پاس استری بھی تھی، معاف کیجیے گا فرینک پین تھا، یا مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں شی واز ایبل ٹو کلین ٹوائلٹس وہاں پر، تو اس کا بھی سامان وغیرہ ان کے پاس موجود تھا، تو وہ اس پر کہتی ہیں کہ میرا بہت ہی برا حال تھا جیل میں، ڈیتھ سیل میں مجھے رکھا گیا تھا، بہت بہتر جیل تھی مریم نواز شریف صاحبہ کی، تمام لوگ جانتے ہیں۔ لیکن مریم نواز شریف صاحبہ چونکہ اب کھڑی ہوئی سامنے ایک تقریر کر رہی ہیں تو وہ یہی باتیں کریں گی۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا کہنا ہے کہ اس وقت کوئی بھی شخص جو عمران خان یا ان جج صاحبان میں سے ہو جن کو میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہیں پاکستان کے، مجرم ہیں، یا وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی بات کرتی ہیں، کوئی بھی عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا کہنا ہے۔ ایک تصویر آئی تھی ثاقب نثار صاحب کی کہ وہ غالباً قطر کی ایئرپورٹ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پر ثاقب نثار صاحب کو ایک صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کسی نے جاتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ بھی اس فلائٹ میں جائے گا، اور ایک لفظ منحوس استعمال کیا تھا۔ تو ایسے موقع میں نا فوٹیج آتی ہے، یہ جو میاں نواز شریف کے ساتھ ہوئی، یا جو اسحاق ڈار کے ساتھ ہوئی، یا باقیوں کے ساتھ ہوتی ہے، یا جو میاں نواز شریف کا گنجو گارڈ تھوک رہا تھا لوگوں پر، فوٹیج آتی ہے ایسے موقع پر۔ یہ جو نا ایک اسٹل کسی نے دور سے چھپ کے لے لیا، یہ نہیں ہوتا، کیونکہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان سے نفرت کرنے والے اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہیں جتنی بڑی تعداد میں شریفوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کی ان تمام لوگوں کی فوٹیجز آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ لوگ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، تمام لوگ جنہوں نے میاں نواز شریف کے خلاف سازش کی تھی۔ تو اگر وہ لوگ منہ چھپا رہے ہیں تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟
کبھی اس شادی ہال میں آپ لوگوں کا ایونٹ ہو رہا ہے, کبھی اس شادی ہال میں آپ لوگوں کا ایونٹ ہو رہا ہے, کبھی آپ لوگ ایک چھوٹا سا تمبو لگا لیتے ہیں, کبھی ایک مارکی لگا لیتے ہیں, اور اس میں آپ لوگ اپنا ایونٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بہت بڑی تعداد. اگر آپ 500 400 لوگوں کا ایونٹ کر رہے ہیں, اس سے زیادہ لوگ جو ہے وہ کسی بھی شادی میں آ جاتے ہیں, اور اس پہ آپ کہتی ہیں بہت بڑی تعداد. تو یہ جو چیلنج آپ لوگوں نے مینار پاکستان کا اب ایکسیپٹ کر لیا ہے, اس کے لیے ہو کیا رہا ہے؟ ایک لسٹ آ گئی ہے مطالبات کی جو میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے کیے گئے ہیں. کارروائی ہوگی ان لوگوں کی جانب, ان لوگوں کے خلاف جو میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے کچھ کر نہیں سکیں گے. گاڑیوں کے نمبر, کارکنوں کے نمبر, تعداد, عہدیداروں کے نمبر, تمام کی ایک لسٹ بنا لی گئی ہے, اور تمام لوگوں کو کہا گیا بندے لے کر آنے ہیں. یہ وہ پی ٹی آئی والا حال نہیں ہے کہ فیملیز خود آ رہی ہیں, لوگ خود آ رہے ہیں, چھوٹے بچوں کو لے کے آ رہے ہیں, مائیں بہنیں بیٹیاں آ رہی ہیں. یہاں لسٹیں بنا لی گئی ہیں, اور لسٹیں بنا کے تیاری کی جا رہی ہے کہ تم اتنے بندے لے کے آؤ گے, تم اتنے بندے لے کر آؤ گے, نہیں لے کر آؤ گے تو تمہاری ایسی کی تیسی. یہ مسلم لیگ نون اس وقت کر رہی ہے, کیونکہ میاں صاحب کے استقبال کی جو فقید المثال استقبال کی تیاریاں ہیں وہ ابھی تک کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. گو کہ پوری طرح سے انتظامیہ, پنجاب کی نگراں حکومت ان کے ساتھ ہے اور ہر طرح کی سہولت فراہم کر رہی ہے. یعنی کنوکٹڈ جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ اترے گا, اور پلان یہ ہے کہ پھر اسے ہیلی کاپٹر کے ذریعے مینار پاکستان کے قریب لایا جائے گا. تو پھر آپ سوچ رہے کہ میاں صاحب کے لیے کیا کیا ماحول بنا دیا گیا ہے. اب دیکھیے عدالت کیا کرتی ہے, بلکہ قاضی فائز عیسی صاحب کی عدالت کیا کرتی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.